إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا. میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے وہ ہمارے لیے کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنا کر کے پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ توحید کی نعمت سے نوازا. جس کے پاس توحید ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں وہ اللہ کی نظر میں ناکامیاب ہے. میرے عزیز دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے جو بڑی طویل حدیث ہے. یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ میں اپنے جمعہ کے خطبے کا آغاز کروں گا.
دراصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک اچھے طریقے سے مکمل دھیان کے ساتھ اگر سنتے ہیں تو مکمل حدیث آخر میں سمجھ میں آئے گی، ورنہ حدیث کے الفاظ اگر آپ بیچ میں بھلا دیے یا آپ نے اچھی طرح سے نہیں سنا تو شروع سے لے کر آخر تک حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت ہوا کرتی تھی۔ وہ عادت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے اور مقتدیوں کی طرف یعنی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کرتے تھے، کہے میرے ساتھیوں، کل کی جو رات گزری ہے اس رات میں کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول سوال کیا کرتے تھے، اگر تم نے کوئی خواب دیکھا تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر یا اس کے متعلق کچھ میں بتاؤں گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول آج ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، توجہ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم شریف کی بالکل صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل کی جو رات گزری ہے اس رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کس نے خواب دیکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ کل کی رات جب میں سویا ہوا تھا، کل کی رات جب میں سویا ہوا تھا، دیکھیے نبی پر جو خواب آتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے وحی الہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے، وہ بھی ایک اپنے بندوں کے لیے میسج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل جو رات میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے میرے پاس آئے۔ کتنے فرشتے؟ دو فرشتے میرے پاس آئے، اور ان دونوں فرشتوں نے مجھے جگایا۔ میں سو رہا تھا، میں جب نیند سے بیدار ہوا تو ذہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نیند کی حالت میں جب میں خواب دیکھ رہا تھا میں اٹھا، خواب کی حالت میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اٹھا اور دو فرشتے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں نے مجھے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے ساتھ چلا، اور ساتھ جب میں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں فرشتے مجھے آسمان کی طرف لے کر کے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی، کون آیا ہے؟ تو باہر سے دونوں فرشتوں نے کہا کہ ہم ہیں اور ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی طرح میں پہلے آسمان کی طرح دوسرے آسمان، اسی طرح آسمانوں کی طرف میں بڑھتا گیا، اور دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر کے آسمانوں کی طرف بڑھتے رہے۔ اور جب
میں آخر میں جب پہنچا، بات اصل یہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے جہنم بھی دکھائی گئی اور میرے سامنے جنت بھی دکھائی گئی۔ سب سے پہلے دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر کے چلے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف سے جب لے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک انسان ہے، جہنم میں ایک انسان ہے جس کے یہ جو ہاتھ ہے، یعنی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک، یہ جو ہاتھ ہے اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو لوہے کا بنا دیا ہے، لوہے کی طرح، اور وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو چیر رہا تھا، خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے پیٹ کو پھاڑ رہا ہے، انتڑیاں باہر آ جا رہی ہے، پھر وہ صحیح ہو جا رہا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ مسلسل عذاب اسے اللہ رب العالمین دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ یہ عذاب اللہ رب العالمین اسے کیوں دے رہا ہے؟ دونوں فرشتے جواب دیتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آگے بڑھیں، ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اللہ اکبر، میں نے دیکھا ایک انسان اس طرح چت لیٹا ہوا ہے، ایسے، یعنی پیٹ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ پتھر لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ جیسے وہ انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کے سر پر اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے، پھر اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اسے مارا جاتا ہے۔ یہ عذاب مسلسل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا فرشتوں سے، ذرا بتاؤ کہ یہ عذاب کس لیے ہے؟ دونوں فرشتوں نے وہی جواب دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ساری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے وہاں پر دیکھا ایک نہر ہوتی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی نہر ہوتی ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک خون کی نہر کو دیکھا، بلڈ، خون کی نہر بہ رہی تھی، اور اس خون کے نہر کے درمیان انسان ڈوب رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس نہر کے باہر ایک فرشتے کو کھڑا کیا ہے۔ جیسے وہ انسان نہر کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فرشتہ اسے پتھر سے مار کر کے وہیں اسے اس نہر کے اندر واپس کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا، نبی نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ آگے بڑھیں، ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب آگے اور بڑھا، اللہ اکبر، میں نے دیکھا، میں نے ایسا برا انجام میں نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تنور کا گڑھا تھا، جس میں آگ سلگتی ہے، روٹیاں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا گڑھا ہوتا ہے جس میں آگ لگی ہوتی ہے، اور آگ سلگتے سلگتے اوپر آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے تنور کے گڑھے میں بغیر کپڑے والے مرد اور عورتوں کو میں نے جلتے ہوئے دیکھا، جو جل رہی تھی اور مارے عذاب کے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے دونوں فرشتوں سے کہا کہ یہ عذاب کس لیے ہے؟ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری تفصیلات آپ کو آگے بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد جب جہنم کا مرحلہ ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں سے مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں جنت کی طرف آگے بڑھا تو میں نے جنت میں عجیب اور بڑے
جو میں سوچ بھی نہیں سکتا ویسے مناظر میں نے وہاں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں ایک محل تھا جس میں صرف مرد حضرات تھے، بڑا پیارا خوبصورت محل ہیرے موتیوں سے سجا ہوا، جس میں صرف مرد حضرات، خواتین نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں دیکھتا ہوں جو محل میں نے پہلے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل، اس سے بھی زیادہ ہیرے موتیوں سے سجا ہوا اور بالکل مزین، لیکن وہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک بزرگ انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ یہاں تک یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ مسلم شریف کی کتاب اٹھائیں اور کتاب آپ کتاب الایمان کے اندر یا اسی طرح کے مناقب کے اندر پڑھیں، یہ حدیث آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ یہاں تک تو ہم نے حدیث سن لی۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ الانتہا، اب انتہا ہو گئی، اب مجھے رہا نہیں جاتا، اب مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں، ان لوگوں کو کیوں عذاب دے رہا تھا، اور یہ جو محل میں نے جنت میں دیکھی کن لوگوں کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ حدیث اگر ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمارے زندگی میں جو چلتی ہوئی جو حالات ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پہلے جہنم میں اس انسان کو دیکھا تھا کہ جس کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے کس کا بنا دیا تھا؟ لوہے کا بنا دیا تھا، اور وہ انسان اپنے آپ کو چیر رہا تھا، پھاڑ رہا تھا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کی پینٹ کی آنتڑیاں باہر آ جایا کرتی تھی، پھر صحیح ہو رہا تھا، مکمل عذاب ہو رہا تھا۔ دونوں فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا انسان تھا۔ کون تھا؟ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، بات بات پر جھوٹ اس کے زبان پر آیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے قیامت کے دن جہنم میں اس کے ہاتھ کو لوہے کا بنائے گا اور وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، جھوٹ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو ایک مرتبہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے اور 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو انسان سچ بولتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی کتاب میں ایک سچے انسان کے طور پر لکھتا ہے، صادق کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولے، کبھی اولاد اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہ بولے، اور کبھی ماں باپ بھی اپنی اولاد سے جھوٹ نہ بولے۔ جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تجارت کرنے والا، اگر کوئی چیز بیچنے والا، اگر وہ یہ کہتا ہے، حالانکہ اس نے چیز کو 5 روپے میں خریدا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے 10 روپے میں خریدا ہے، میں تمہیں 15 روپے میں دے رہا ہوں۔ ایک تو جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنا دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سنگھائے گا۔ جھوٹ میرے عزیز دوستو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج کتنا جھوٹ ہوتا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، معمولی چیز بک جائے، خرید جو ہے فروخت ہو جائے تو ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے۔ کسی گناہ سے بچنا ہے تو اور گناہ کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اگر جہنم کی اس عذاب سے اگر مجھے اور آپ کو بچنا ہے تو جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ انسان کو اتنا بڑا جھوٹا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جھوٹ ہی اسے سچ دکھائی دیتا ہے اور سچ اسے جھوٹ دکھائی دیتا ہے۔
بھلے آپ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، بھلے آپ سے کوئی جو ہے آپ سے کوئی منہ موڑ لے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن سچ بول کر کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کلیئر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ بالکل واضح ہو جائیں، لیکن کسی کو جھوٹ بول کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، معاملات میں ہو، دوست و احباب سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، کسی بھی حالت میں انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں جو بھی کہوں گا انشاءاللہ سچ کہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ جہنم کے گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ تھا جس میں اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح ایک انسان چت لیٹا ہوا، ایسے پیٹ اوپر ہے، پیٹ نیچے ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ پتھر لے کر کے بیٹھا ہے۔ وہ انسان جیسے تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اسے پتھر سے مار کر کے اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے۔ یہ عذاب کس لیے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب کس لیے، دونوں فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان قرآن پڑھنا جانتا تھا، لیکن غفلت کی وجہ سے جو اس نے قرآن کو یاد کیا تھا، جو پڑھنے اسے آتا تھا، وہ پڑھنا اور یاد کرنا وہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، پڑھنا آتا ہے قرآن، لیکن غفلت کی وجہ سے، چھوٹے تھے مدرسے میں گئے، مولانا کے پاس، موزن صاحب کے پاس قرآن ہم نے سیکھ لیا، مدرسے میں سیکھ لیا، اب اسے ہم پڑھتے جائیں گے تو وہ تازہ رہتا ہے، اسے دن بدن اس کی تلاوت اگر ہوتی ہے تو قرآن جو ہے تازہ ہوتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ میں بھی اس کے اندر شمار ہوں، کہ ہم نے بچپن میں کتنے سورے یاد کیے تھے اور آج ہم کتنے سورے یاد کر کے کتنے سورے بھول گئے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، قرآن پڑھتا بھی ہے اور بھول گیا، جو انسان قرآن ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا عذاب ہوگا؟ جسے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا اس کا کیا عذاب ہوگا؟ آج ایسے حضرات بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، دادا بن چکے ہیں، نانا بن چکے ہیں، پر دادا کے قریب ہیں، لیکن ان کو پوری نماز، زندگی کے نماز میں صرف 2 صورتیں آتی ہیں، یا تو قل هو اللہ احد آئے گا یا تو قل اعوذ برب الناس آئے گا۔ اگر یاد بھی ہے تو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں اتنا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو انسان قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا، غفلت کی وجہ سے کبھی قرآن کو نہیں اٹھایا۔ ہماری بچیاں جب شادی ہو کر کے گھر سے باہر جاتی ہیں تو ماں باپ جہیز کے ساتھ ساتھ جو ہے ساری اس کی چیزوں کے ساتھ قرآن بھی ماشاءاللہ 1 ریال لے کر کے ساری قرآن کو لپیٹ کر کے اچھے تحفے تحائف کے ساتھ بچے کو روانہ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری بچی سسرال جانے کے بعد قرآن کریم کو وہاں پڑھ سکے، اپنے اولاد کو پڑھا سکے، لیکن وہ لے جا کر کے بڑی الماری میں بڑے مزین کے ساتھ رکھا جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ اکبر، سال گزر جاتا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ قرآن کریم کی تلاوت رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میرے بازو میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا اور میرے بچے کے بالکل قریب میں نے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جب میں رات کو قرآن کریم پڑھتا تھا، یہ واقعی اللہ کے نبی صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ جب میں رات میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو جب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے نور میرے گھر میں نازل ہوتا ہے، اور جب میں قرآن بند کرتا ہوں پھر نور ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے قرآن کو بند کیا کہ اس روشنی کی وجہ سے گھوڑا حرکت میں کرنے لگا، کہیں میرا بچہ جاگ نہ جائے، تو اس لیے میں نے قرآن کریم پڑھنا بند کیا، نور ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر تم نے ساری رات قرآن پڑھا ہوتا، اگر فجر ہو جاتی تو مدینہ کے سارے لوگ جو ہے اس نور کو دیکھ لیتے۔ میرے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم برکت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟
ہم گھروں میں رحمتیں کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ دکان آپ نے اچھا سے اوپن کیا ماشاءاللہ، کسی عالم کو بلا قرآن پڑھاؤ، اور بڑا تغرا ہم نے لگا دیا آیت الکرسی کا، گھر میں بڑے بڑے تغرے لگ گئے ماشاءاللہ، آیت الکرسی کے، سورہ یاسین کے، سورہ رحمان کے لگ گئے. پڑھنے والا کون ہے؟ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں، کیا قرآن گھروں میں لٹکانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، یا کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے سرحانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں. قرآن جو نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کر سکے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا وَاشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے قریب جو میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں بیچ دیں گے. آج کیا 100 کیا 1100 کا تعویذ نہیں ہوتا ہے؟ آج لوگ اپنے اعتبار سے تعویذ نہیں بیچ رہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں بیچ دیا جائے گا. آج بیچا جا رہا ہے. خاص کر کے ہماری خواتین جو ہے، اللہ معاف فرمائے، بچہ جب کھانستا ہے، بخار ہوتی ہے، ہاسپٹل جانے کے بجائے کسی فلاں کے پاس گئے اور تعویذ بنا کر کے لائے. بھروسہ ہمارا تعویذ پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا، اللہ معاف فرمائے. قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے متقی کہا جو قرآن پڑھ کر کے بھول جاتے ہیں. اعوذ باللہ. ذرا غور کریں میرے عزیز دوستوں، بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ خون کی نہر بہہ رہی تھی. خون کی نہر بہہ رہی تھی. اس خون کی نہر کے درمیان ایک انسان ڈوب رہا تھا. جانتے وہ کون تھا؟ دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان تھا جو دنیا کے اندر سود کے پیسے، سود کا مال استعمال کیا کرتا تھا. میرے عزیز دوستو، یہ حدیث اگر ہم سننے کے باوجود بھی اگر کوئی سود لیتا ہے، کھا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی نظر مومن نہیں ہو سکتا. اتنی پیاری حدیث، اتنی سخت وعید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اسے قیامت کے دن خون کی نہر کے اندر رکھے گا، جہنم میں خون کی نہر میں وہ ڈوبتا رہے گا. میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. آج کیا کیا نہیں ہوتا ہے؟ گاڑی لینا ہے، لون لیں گے. گھر بنانا ہے، جگہ ہے، لون لیں گے. بچوں کو پڑھانا ہے، لون لیا جائے گا. اور کوئی دکان لگانا ہے، لون لیا جائے گا. یعنی ہم اپنی زندگی کی شروعات ایک کبیرہ گناہ سے کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے عام انسانوں سے نہیں بلکہ سب سے پہلے پیغمبروں سے کہا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، آپ پہلے حلال رزق استعمال کرو، واعملوا صالحا، اس کے بعد تم عمل صالح کرو. جب تک انسان کا رزق حلال نہیں ہو سکتا اس کا عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر ہم سود کا مال لے کر کے سود کی گاڑی میں، سود کے گھر میں رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمرہ جاتے ہیں، کیا اللہ قبول کرے گا؟ کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ میں نے کہتا، پھر یہ مت کہنا کہ جو ہے مولانا نے کہہ دیا. رب کو قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، حلال کھاؤ. جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اکتفا کرو. حرام سے کمائے ہوئی 1000 روپیہ حلال سے کمائے ہوا، جو حلال کا کمائے ہوا 10 روپیہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر ہم میں سے کوئی بھائی اس میں مبتلا ہے، توبہ کر کے جائیں، انشاءاللہ کبھی اس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جہنم اس عذاب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں اور آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. جھوٹ بولنا، سود لینا، یہ سارے جو ہے قرآن کریم کو پڑھ کر کے بھول جانا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایک جو بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ عذاب انہیں کیوں ہو رہا ہے؟ جہنم کے گڑھے میں آگ لگی ہوئی ہے اور
شعلوں کی وجہ سے مرد اور عورتیں جن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا جل کر کے اوپر آیا جایا کرتی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں تھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبیرہ گناہ۔ میرے عزیز دوستوں، زنا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ میں خاص کر کے ہمارے نوجوانوں سے، چاہے بچے ہو یا بچیاں ہوں، میں توجہ چاہوں گا، بڑی باریکی کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول سکے۔ میرے عزیز دوستوں، سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہم دیکھتے ہیں، انسٹاگرام ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر استعمال کرتے ہیں، گوگل میں بہت ساری چیزیں ہم سرچ کرتے ہیں، اور ہمارے موبائل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ذریعے انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور اپنے لیے جہنم کا راستہ بھی آسان کر سکتا ہے۔ انسان کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر ہے، جہنم کا راستہ خود بنا سکتا ہے اسی چیز کے ذریعے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، زنا، ذرا توجہ چاہوں گا، زنا صرف غیر مرد غیر عورت کے ملاپ سے ہی زنا ہوتا ہے، یہی صرف زنا نہیں ہے، زنا کے کئی طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کوئی ایک انسان کسی ایک عورت کی طرف اگر دیکھتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی کسی عورت کو دیکھتا ہے بری نظر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آنکھوں کا زنا ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ زبان کا زنا ہے، غلط ارادے سے چل کر کے جاتا ہے، پیروں کا زنا ہے، غلط ارادے سے اس کو چھوتا ہے، نبی نے فرمایا ہاتھ کا زنا ہے، اور اس کے کچھ الفاظ اپنے کان میں غلط سنتا ہے، نبی نے فرمایا وہ کان کا زنا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی ایک انسان چاہے موبائل میں دیکھ رہا ہو، غلط سوچ رہا ہو، غلط بول رہا ہو، غلط باتیں دل میں لا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، انسان عین چوری کرتے وقت، عین زناکاری کرتے وقت جب انسان چوری کرتا رہتا ہے، زنا کرتا رہتا ہے، تو ایمان اس کے دل سے نکل کر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ مکمل چوری نہ کر لے، جب تک کہ وہ جو ہے مکمل زنا نہ کر لے، ایمان انسان کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو میرے نوجوانوں، اگر کوئی انسان کسی کو دیکھ کر کے آنکھ، پیر، ہاتھ، منہ، سر سے لے کر کے پیر تک زنا کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ایمان ہمارے دلوں سے باہر ہے، اللہ نہ کرے ملک الموت آ کر کے اس وقت اگر ہماری روح قبض کریں گے، بغیر ایمان کے بندہ اللہ کے پاس جائے گا، بغیر ایمان کے اللہ کے پاس جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایسے کھلواڑوں سے بچو، ایسے گناہوں سے بچو۔ موبائل جتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرو، دکھائی یہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اس کے ذریعے ہماری ساری آخرت برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اور زنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اس کے چمڑے کو جہنم کے اندر جلائے گا اور وہ جلتا رہے گا، چیختا رہے گا، کوئی اللہ کے سوا وہاں بچانے والا نہیں ہے۔ معمولی ماچس کی جو ہے آگ لگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، چولہے کی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہزاروں سال، کئی لاکھوں سال جلائی ہوئی آگ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور زنا جیسے کبیرہ گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جہنم کی ساری چیزیں ہو گئیں، اب آپ کو جنت کی بس چند باتیں بتا کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب میں جنت کی طرف گیا تو میں نے دیکھا بہت پیارا سا خوبصورت محل ہے، بڑا پیارا محل ہے، ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں، اس میں کون ہیں؟ صرف مرد حضرات ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس میں جو مرد حضرات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کے اندر جان گنوائی ہے، مجاہد لوگ ہیں، اللہ کے راہ میں کوشش کرنے والے، اللہ کے راہ میں جان گنوانے والے، غلط طریقے سے نہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، اپنا دفاع کرتے ہوئے،
جو اچھے طریقے سے، جسے اللہ نے قرآن کے اندر کہا انسان اپنی شہادت اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ نے جنت میں اسے محل کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں کئی مرتبہ زندہ کیا جاؤں، جتنی مرتبہ زندہ کیا جاؤں اللہ مجھے قتل کیا جائے تاکہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ ثم اوحی ثم اقتل، زندہ کیا جائے مجھے قتل کیا جائے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا۔ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، صحابہ کرام جنگ کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کرام جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، شہادت کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ صحابہ نے کہا تو تم تو بیمار ہو، جنگ میں کیا کرو گے؟ وہاں تمہاری کمزوری کیا کام آئے گی؟ تم یہیں پر رہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بیماری کی بات کرتے ہو، مجھے ساتھ لے چلو، مجھے ساتھ لے کر کے جانا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ میں جانتا ہوں، مجھے ساتھ لے کر کے جانا۔ اگر راستے میں میری موت آ جائے تو میری لاش کو نہ پھینکنا، بلکہ میری لاش کو ساتھ میں لے کر کے جانا۔ جہاں پر اسلام کا کفار کا مقابلہ ہوگا اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا، کسی ایک مجاہد کا پیر جو ہے میرے منہ پر آ جائے اور میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو صحابہ کرام کی زندگیاں کیسے ہوا کرتی تھی اور آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کیسے ہے، انشاءاللہ اس پر میں بحث کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا میں اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ نے اس کے لیے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اور بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خالی محل ہے، کوئی اس میں نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ ذرا توجہ چاہیں۔ یہ حدیث جب اللہ کے رسول صحابہ کرام کے سامنے جب بیان کر رہے تھے، وہاں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خالی یہ جو محل ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کی ایک امتی کا محل ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ صحابہ پر، رہتے دنیا کے اندر تھے اور اللہ ان کا گھر آسمان کے اندر بنایا کرتا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں وہ کون امتی ہیں؟ نبی نے کہا میں نہیں جانتا۔ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حدیث بیان کرتے وقت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ نبی نے عمر سے کہا کہ عمر میں اس محل کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا لیکن تیری غیرت نے مجھے روک دیا۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اندر داخل ہونا چاہیے تھا، آپ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے، آپ کو داخل ہونا چاہیے تھا۔ نبی نے کہا اے عمر شاید تمہارا کوئی کام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول میں وہی کرتا ہوں جو آپ مجھے کرنے کے لیے کہتے ہیں، میں اس سے رک جاتا ہوں جس سے آپ منع کرتے ہیں۔ ہاں ایک کام ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو کی نماز، یہ میرا ہمیشہ کا معمول ہے، عمل ہے۔ اللہ کے بھی نے کہا شاید یہی عمل، ایک انسان کوئی عمل جو ہمیشہ کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اللہ اسے مقام عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے بھی قسم کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ بہت بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بزرگ کوئی اور نہیں، وہ خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے یہ وہ بچے تھے جو دنیا میں بچپن ہی میں
انتقال کر جاتے ہیں، بچپنی میں مر جاتے ہیں، اللہ ان کو مقام عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم نے سنے، جھوٹ ہے، زنا ہے، قرآن کو چھوڑنا ہے، اور اسی طرح سود کھانا ہے۔ اللہ چاروں گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جنت میں جانے کے جو اعمال ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد